بات یہ کہ سب سے پہلے تو اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر اور فکر کے لیے یہاں بلایا ہے۔ یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور ہے، اور جو ہے اگر اس سے کوئی اچھا عمل ہو رہا ہے تو اس کی کمال کی بات نہیں ہے، اللہ کا کرم اور احسان ہے، اس چیز کی برکت ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی بہت ساری معاملات پہ عمل کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا۔ اسی طرح جو ہے اللہ نے فرمایا ہے کتب علیکم القتال، ہم نے تم پہ قتال فرض کیا ہے۔ قتال کے معنی مجاہد، جہاد کرنا اللہ کے راستے میں، کفر کو قتل کرنا۔ ہم اس کے بڑی آسان معنی لے لیتے ہیں کہ بھائی پہلے اپنے نفس کی جہاد کرو، اور جو ہے پھر جو ہے دوسرا جہاد ہے۔ تو اللہ نے اس کو نفس کا جہاد نہیں کہا، اللہ نے قتال فرمایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں، مقصد یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے اس راستے کو بھول چکے ہیں، اس اللہ کے کام کو بھول چکے ہیں، اس جہاد کے عمل کو بھول چکے ہیں، تو اسی لیے آج پوری دنیا میں امت پریشان حال ہے، پریشان حال ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے۔ آج کسی جانور کی تو لوگ اس کے لیے جو ہے، جانور کے لیے جو ہے لوگ جو ہے آپ کا ایسے انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں کہ ان کا خیال کیا جائے، ان کو پالا جائے، اور انسانوں کو، انسان تو مرد، عورت، معصوم بچوں کو بوٹوں پہ کچلا جا رہا ہے، اور جو ہے اس کے تماشائی، خاموش تماشائی دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے آج دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے جو ہے نام کو ہم نے چھوڑا، اللہ کے جو حکم کو، نبی کے حکم کو چھوڑا، اور اس جہاد کے راستے کو ہم نے چھوڑا، اسی لیے آج پریشان ہے۔ اب تو ایسا حال ہے کہ ممبر سے آواز اٹھنا بھی بند ہو گئی، کس چیز کے اٹھنے آواز بند ہو گئی؟ ایک تو جو ہے آپ کی دجال جو آنے والا ہے، اس کی باتیں، اس کے تذکرہ ہی بند ہو گیا۔ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحابہ کہتے تھے دجال کے اتنا تذکرہ کرتے تھے اللہ کے نبی، ہمیں لگتا تھا کہ برابر میں درخت کے پیچھے دجال ہے، اور جہاد کے اتنا تذکرہ ہوتا تھا، ایک ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ آج سب کچھ ہم بھول گئے۔ اللہ کے نبی کو جو ہے مفسرین لکھتے ہیں، ذرا سننے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، آج تک سنی نہیں ہوگی، شاید سمجھی نہیں ہوگی اس بات کو۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے سب سے افضل نبی کیوں بنایا؟ خاتم النبیین جو بنایا، سب سے افضل نبی بنایا، اس کے پیچھے جہاد ہے، اس کے پیچھے جہاد ہے۔ آپ سوچیں گے اس کے پیچھے کیا جہاد ہے؟ ہاں جی، لیکن اس کے پیچھے جہاد ہے، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت برسائے، مفسرین کو واضح طور پہ سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس سے قوم کو غرق کر دیا۔ لوطی قوم تھی جو گناہ کرتی تھی، نافرمانی کرتی تھی، سمجھے گا بات کو، جو گناہ کرتی تھی، نافرمانی کرتی تھی، اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو آپ یہاں سے چلے جائیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، اللہ نے اس کو آسمان میں اٹھایا اور غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ کشتی میں بیٹھو، اور کشتی میں بیٹھ کے اسے غرق کر دیا۔ ہاں جی، اور اسی طرح کئی پیغمبروں کا واقعہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کر دیا، ہواؤں سے ٹکرا ٹکرا کے مار دیا، مچھروں سے مار دیا، عجیب عجیب بیماری سے مار دیا، ایسے ہی تھا۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کو جب مدینے سے نکالا گیا، تب کیوں مدینے کو نہیں غرق کیا گیا؟
کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، ہے جی، جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب کا بدلہ میں لوں گا، اور جو آپ کے مخالف ہیں ان کا بدلہ آپ لیں گے، اور آپ کے امتی لیں گے۔ پہلے فرشتے آ کے اس امت کو غرق کر دیتی تھی، جبریل امین آ کے اس امت کو غرق کر دیتی تھی جو اس نبی کے شان کے خلاف چلتی تھی۔ لیکن اب جو فرمایا ہے کہ تمہاری امت آگے ہوگی، تمہاری امت چیف اور کمانڈنگ ہوگی، فرشتے جبریل ضرور اتریں گے لیکن اس کے پیچھے ہوں گے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آج اس چیز کو ہم بھول چکے ہیں، آج اس لیے ہم دنیا میں پریشان ہیں۔ یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ کا کتنی افضلیت ہے، آج امت میں سے یہ چیز نکل گئی تو کفر کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ 20 لاکھ کا مجمع جمع ہو جائے، 50 لاکھ کا مجمع جمع ہو جائے، کفر کو کوئی تکلیف ہے؟ نہیں ہے۔ آپ پوری رات عبادت کریں، نوافلیں پڑھیں، ٹھیک ہے جی، کفر کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دین کی باتیں کریں، سب چیزیں کریں، کفر کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کو دو چیز سے تکلیف ہوگی۔ کس چیز سے؟ جب آپ جہاد کی بات کریں گے اس کو درد ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ بات مت کرو، یہ ٹیررزم ہے، کوئی اور بات کرو۔ دوسرا، آپ جب ضرب لگانا شروع کریں گے تب اس کو تکلیف ہو جائے گی، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ باقی کسی چیز سے تکلیف نہیں ہوگی۔ اسے پتا ہے کہ آج اس کا دل زندہ ہو جائے گا تو کل اسی راستے پہ لگے گا، کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکے گی، ہے جی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکے گی، کوئی اس کو کچھ کر نہیں سکے گی، اور اس کا دل زندہ ہوگا۔ اس کا دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے جینا۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے کفر، بات سمجھے؟ اور کتنا بڑا عمل ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اب سمجھ میں آئی؟ بات نہیں آئی؟ اچھا، اور سمجھاؤں۔ سب پیغمبر تو افضل ہیں، سب پیغمبر تو افضل ہیں، لیکن اللہ کے نبی کتنے افضل ہے، سوچ سے بالا تر ہے ہماری۔ تو جب اللہ رب العالمین کے اس نبی کو پتھر مارا گیا، اتنا پتھر مارا کہ خون، ان کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، حتیٰ کہ وہ جو پتھر تھے، وہ پہاڑ تھے، رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس قوم کو غرق کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا۔ اسی راستے کے برکت سے ہندہ جیسی عورت آئی، اسی جہاد کی برکت سے ہندہ جیسی عورت آئی، اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ اسی کام کی برکت سے بڑے بڑے صحابہ اللہ دین پہ لے کر ان کو سوچنے کا موقع ملا۔ اسی کام کی برکت سے محمود غزنوی آئے، اسی کام کی برکت سے تحقیق کو موقع ملا کہ یہ کیا ہے، ورنہ ایک ساتھ اگر پوری مدینے کو تباہ کر دیتے تو ختم بات، کون دین پہ آتا؟ کیونکہ دین آخر تک چلنا تھا، اسی لیے اللہ کا نظام ہے، تو اس کو اسی لیے اللہ نے افضل بنایا۔ اسی لیے اللہ نے مجاہدین کی کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا، ان کے گھوڑوں کا، بلکہ گھوڑوں کو جو ایک لید تک کرتے اس کی بھی افضلیت بتائی، ہر ایک قدم کی افضلیت بتائی۔ جہاد کی نیت سے آپ اگر اسلحہ رکھ کے نماز پڑھتے اس کی افضلیت 70 گنا بتایا، آپ کے نماز میں افضلیت برکت ہو جائے گی، افضل ہو جائے گا آپ کا نماز۔ ہم موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کیا کہا، ان کو راستہ بنانا تھا، اللہ نے فرمایا ایک دفعہ مارو چھڑی کو زمین پہ، ایک دفعہ مارا،
2 دفعہ مارو زمین پہ، دوبارہ مارا، تیسری دفعہ مارا اور راستہ بن گیا۔ اور اللہ کے نبی کی افضلیت ایسی ہے، ایک دفعہ جہاد کا موقع تھا اور صحابہ پیاسے تھے، مفہوم ہے انہوں نے پانی میں ایسا خالی جو ہے مٹکا ہوتا اس میں ہاتھ ڈالا اور پانی کے چشمے نکل گئے، تھے بڑے افضل نبی، ہاں جی۔ اور 3 دفعہ وہ افضل ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کی افضلیت کے کوئی، لیکن اللہ نے ان کو کتنی افضلیت دی کہ ایک دفعہ چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک کافر آیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ، کنکر لے کر آیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ بتاؤ، تو انہوں نے فرمایا تو اس سے پوچھ کے میں کون ہوں۔ کیا فرمایا کہ کنکر سے پوچھ میں کون ہوں، تو اس نے جو نبی کے نام کا درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، کہا کہ یہ درخت اگر یہاں پہ چل کے آ جائے تو میں مان جاؤں آپ نبی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا درخت کو بول میں نے بلایا ہے۔ درخت چل کے آیا، وہ درود شریف پڑھنے لگا۔ تو اتنے افضل نبی ہیں، کام کیا ملا افضل نبی کو؟ بات سمجھے نہیں سمجھے بات کو؟ سب پیغمبر کو کام ملا افضلیت کے حساب سے، تو اللہ کے نبی سب سے افضل ہے، خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو افضل نبی کے افضل کام ہوں گے جو امت کو موت تک کرنا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ تو افضل ہے کہ نبی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان کا جو کام ہے وہی سب سے افضل کام ہے۔ اگر ان کے کاموں کو ہم چھوڑیں گے تو ہم دنیا میں رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستوں کو چھوڑو گے، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑو گے، خزانے تمہارے ہوں گے، چابیاں کفر کی ہوگی۔ آج پیٹرول کس کا ہے بھائی؟ مسلمانوں کا۔ دبدبہ کون کرتا ہے؟ امریکہ۔ ایسا ہی ہے۔ آج سونا کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ اس کے ریٹ کہاں کھلتا ہے؟ اب لندن کے اندر۔ تو خزانے مسلمانوں کے، چابیاں، اگر امت ابھی بھی یہ بات کو نہیں سمجھے گی اور اس راستے کو نہیں سمجھے گی اور اللہ کے راستے کو چھوڑ دے گی، اس کو محض جو ہے ہم نے ایک کنارے پہ چھوڑ دیا، ہم نے فضائل فضائل فضائل، مسائل کی طرف نہیں ہوگا۔ ایک آدمی بریانی کی تعریف کرے کہ بھئی ہم بریانی بنائیں گے، کھانا ایسا ہوتا ہے، فلاں بریانی ہوتی ہے، ایسے ایسا ایسا، تو بولا بھائی بریانی بنے گی کیسے، اس کے لیے فنڈ کیسے آئے گا، اور اس کو بنائیں گے کیسے، لائیں گے کیسے، لوگوں کو دیں گے کیسے، جب تو بات بنے گی۔ ابھی تو تعریف تو ہم نے کر دی، فضائل تو ہم نے کر دی، لیکن جب مسائل کی طرف آتے ہیں تو بولا بھائی یہ تو ہم سے نہیں ہوگا۔ اور ان مسلمان جو ہے نا بزدل نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان بزدل ہو گیا ہے اور اللہ کو یہ نہیں پسند۔ مسلمان نڈر تھا، ایک وقت ایسا ہی تھا کہ تاتاری قوم میں مسلمان بزدل ہو گیا تھا۔ ایک عورت جو ہے نا انسان مرد کا گلا کاٹتی تھی اور مسلمان بکری کا بچہ بن کے کھڑا رہتا تھا۔ آج وہی حالات ہم پہ دوبارہ، اس کا نام سنتے پیر میں کب کپا شروع ہو جاتے، بھائی کون کرے گا؟ تو افضل نبی کا کام تو یہ افضل ہے جو اللہ کے نبی پوری زندگی کرتے ہیں۔ غالباً اللہ کا مجھے معاف کرے، مفہوم یہ کہ 10 سال تبلیغ کی، باقی پوری زندگی جہاد کی ہے ان کی۔ اور ہم نے اس کو اگر چھوڑ دیا تو ہمارے حال ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس کی فکر کریں بھائی اور اپنے قلب کو زندہ کریں۔ تو جو دل زندہ ہوگا وہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ اللہ کے لیے جان مال سب کچھ قربان کر دے گا۔